ہر عاقل بالغ استاد یہ مانے گا اس کی سب سے بڑی کمائی عزت اور محبت ہے۔ جس کو بھی نعمت پیاری ہے وہ نعمت کو قائم کرنے کے لیے پہلی بات سچا عاجز ہو۔ یہ بڑی مہربانی ہے رب کی کہ بعض لوگ اچھی اچھی چیزوں کو انکانشیسلی فالو کر رہے ہو۔ عاجزی قائم رہنے والے کی کامیابی بھی قائم رہتی ہے۔ سر سید دلاور حسین شاہ کاظمی پوچھتے ہیں اسلام آباد سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت سے نوازا ہے پھر بھی پاؤں زمین پر ہیں، اس کمال کا راز کیا ہے؟ بڑا شکریہ شاہ صاحب کے سوال کا، اور مجھے بلکہ وہ میری میموری اچھی ہے تو شاہ صاحب کی تصویر پکچر سب یاد آ گیا۔ یہ بڑے محبت کرنے والے ایک بڑے اچھے عالم دین ہیں اور بڑی فہم فراست خود رکھتے ہیں۔ اچھی بات ان کا اتنا خوبصورت سوال اور ایک مشکل سوال بھی۔ اچھا، گزارش یہ ہے سر کہ آپ بینگ اے مقرر، استاد، مینٹور، عاقل بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے کہ نیچر کے، قدرت کے وہ لاز کیا ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں، اور وہ راز آپ نے کتنے آزمائے ہیں، کتنا ٹھوک بجا کے دیکھا، ان میں کتنی طاقت ہے۔ جیسے مثال لیجیے، اگر گریوٹی، جو کشش، قوت کشش، یہ کسی کو سمجھ آ جائے اور سمجھ آنے کے بعد اسے پتہ لگ جائے کہ اس گریوٹی کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں کسی اور انرجی کی شکل میں بدلنے کے لیے، یا اسے میں سود مند کیسے بنا سکتا ہوں، یہ میرے لیے فائدے مند کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ گریوٹی جو کسی بے وقوف جو چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگائے اور اس کی ٹانگ توڑتی ہے، وہی گریوٹی ممکن ہے کسی کو فائدہ دینے لگ پڑے۔ یعنی گریوٹی کے لاز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور لا علمی، کم سمجھی کی وجہ سے ممکن ہے اسی قانون کے ہوتے کوئی نقصان اٹھا رہا ہو۔ سو نیچر کے جس طرح فزکس کے لیے لاز ہیں، کیمسٹری کے لاز ہیں، میتھ کے بھی لاز ہیں، یہ دنیا ساری چل رہی ہے، قوانین فطرت رب نے بنائے، قانون ہے، اس کے مطابق وہ نظام چل رہا ہے۔ بیج ہے، اس کا انجام ایک پودا، درخت سے پھل، چھاؤں دینے والا درخت، پھر کہیں سوکھنا اور پھر کہیں پر ختم ہو جانا، بالن بن جانا، پورا سفر ہے۔ بیج سے شروع ہونے والا سفر، بالن تک کا سفر، راکھ بننے تک کا سفر، ایک سفر ہے۔ آپ جب اس شعبے میں، پیشے میں آتے ہیں جس کو تدریس کہتے ہیں، استاد اور شاگرد کا رشتہ، اس رشتے سے بننے والا سفر، عزت، محبت، اس کی سب سے بڑی کمائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچنگ کے پروفیشن سے سب سے بڑی کمائی اگر کوئی ہو سکتی ہے، جس کو میں نے ڈسکور کیا ہے، سمجھا، جانا، اور ہر عاقل بالغ استاد یہ مانے گا، اس کی سب سے بڑی کمائی عزت اور محبت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عزت اور محبت تو مل گئی، یعنی عزت اور محبت ملنے کے کچھ قوانین ہوں گے، جیسے فزکس، کیمسٹری کے، گریوٹی کے لاز ہیں، اسی طرح عزت ملنے کے کچھ قوانین بھی ہیں۔ بے شک کہ عزتیں دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، لیکن کچھ قانون ہیں، آپ ان کو فالو کرتے ہیں، آپ کی عزت اور آپ سے محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک نئے کچھ اصول، ضابطے اور کلیے قاعدے آتے ہیں، اس سے اگلا درجہ، آپ اس عزت کو، محبت کو برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں، قائم دائم کیسے رکھ سکتے ہیں، یا وہ ضرب کیسے کھا سکتی، اس کے بھی قوانین ہیں۔ میں چاہوں گا وہ قانون اپنے سننے والے، ہر محبت کرنے والے سے گوش گزار کروں، اور بالخصوص شاہ صاحب جنہوں نے سوال کیا۔ عزت اور محبت جو ملتی ہے وہ قائم دائم تب رہتی ہے اور بڑھتی تب ہے جب آپ میں عاجزی ہوتی ہے۔ یعنی کہ عاجزی دراصل بظاہر اگر دیکھا جائے تو عاجز، یہ جی بڑا عاجز ہے، یہ بڑا ناتواں ہے، یہ بڑا مسکین ہے، لیکن عاجزی، مسکینی، یہ آپ کی عزت اور محبت کو برقرار رکھنے والی ایک طاقتور چیز ہے۔ بظاہر چھوٹی سی چیز، دکھنے میں بڑی عام سی چیز، لیکن اس کے نتائج بڑے غیر معمولی ہیں۔ جب بھی آپ کامیاب ہوتے ہیں، دوسروں سے تھوڑے سے نمایاں اور منفرد ہیں، اگر آپ میں غرور آ جائے تو آپ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غرور کا مطلب ہے
آپ نے یہ غلط فہمی پالی کہ جہاں تک میں پہنچا ہوں یہ میرا کمال ہے. اس غلط فہمی کا نام غرور ہے. جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں اور آپ کو لگے, آپ کے دل کے اندر سے آواز آئے, یہ میرے رب کا کرم ہے, یہ میرے اللہ کا فضل ہے, یہ میرے رب کی کتنی مہربانی ہے. میں ہمیشہ میرے دل میں جو اندر کہہ لیجئے ایک دنیا بستی ہے اور اس میں سوال جواب, بات چیت, اپنی ذات سے کئی ڈائلاگز, آپ اپنے ساتھ بڑا زیادہ وقت گزارتے ہیں, تو اس میں کئی بار یہ چل پڑتا ہے کتنے ٹیوشن پڑھانے والے ٹیچر ہوں گے, کتنے میتھ کے ٹیچر ہوں گے, کتنے فزکس کے ٹیچر ہوں گے, کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ایف ایس سی کرتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو گاؤں سے مائگریٹ کرتے ہیں شہر آ جاتے ہیں, کتنے یہاں پڑھتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں, کتنے انجینئر بن جاتے ہیں, کچھ چھوڑ بھی جاتے ہیں, کتنے ایسے ایک ادھورے انجینئر جو پڑھائیں, ٹیچر بنے اور اس کے بعد ان کا میسج, ان کی بات چیت ایک میڈیم کے ذریعے بارڈر لیس پھیل جائے. اس کا جو دیکھنے والا ہے ویور وہ کروڑوں میں چلا جائے, ملین بلینز میں چلا جائے, یا ان کی بات وہ کتنوں کے لیے خیر کا باعث بن جائے, ان کی سوچ کتنوں کے لیے شفا بن جائے, ان کی بتائی ہوئی نصیحت کتنوں کے لیے رستے کا سامان پیدا کرے. بڑے کم لوگ ہیں. تو بندہ اپنی کم مائیگی کو جانتے ہوئے پھر شکر کرتا ہے, یا باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے. عاجزی کے بعد شکر, یہ دوسرا قانون اور اصول ہے نعمت کو محفوظ رکھنے کا. جس کو بھی نعمت پیاری ہے وہ نعمت کو قائم کرنے کے لیے پہلی بات سچا عاجز ہو. دکھاوے کی عاجزی بڑی خطرناک ہے. ایک صرف سچویشن کہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ عاجز ہو گئے, نہ, آپ کے دل کے اندر جذبات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو زیرو لائن تھیوری کہتا ہوں, بیس لائن کہتا ہوں, سادہ زبان میں کہوں تو اوقات یاد رکھنی چاہیے. دوسرا شکر. تیسرا قانون میں نے ڈھونڈا اپنی نیک نامی عاجزی سے قائم رکھنے کے بعد. تیسرا قانون عاجزی شکر کے بعد تیسرا قانون وہ ہے فائدے مند ہونا. جب بھی آپ نفع دیتے ہیں, آپ خیر دیتے ہیں, آپ ویل وشر ہوتے ہیں, آپ پازیٹیو ہوتے ہیں, آپ کا اورا بڑا پازیٹیو ہو جاتا ہے, آپ مشکل سے مشکل سچویشن سے بھی نکل جاتے ہیں, آپ امتحانوں سے بھی نکل جاتے ہیں. اللہ آپ پہ زیادہ مہربان ہوتا ہے. فائدہ دینے والا ہمیشہ وہ دریا کی روانی کی طرح چلتا چلا جاتا ہے. وہ منڈیریں جہاں پر پرندوں کے لیے دانے ڈالے جاتے ہیں, ان گھروں کا رزق ختم نہیں ہوتا. وہ لوگ جن کے دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں, ان کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ لوگ جو اپنے کھانے میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں, ان کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا. وہ لوگ جو اپنی آسانیوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں, ان کے لیے کبھی مشکل نہیں آتی. آتی بھی ہے تو ٹل جاتی ہے یا آسان ہو جاتی ہے. یہ 3 بنیادی قانون میں نے ڈھونڈے ہیں. ان کو جو بھی فالو کرتا ہے کانشیسلی انکانشیسلی, یہ ایک نقطے میں بات بتا دوں, بڑی دنیا ان چیزوں کو فالو کر رہی ہوتی ہے اور ان کی عزت اور محبت بڑھی ہوتی ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا, انکانشیسلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی مہربانی ہے رب کی. بعض لوگ اچھی چیزوں کو انکانشیسلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ شکر گزار بڑا ہے, انکانشیسلی شکر گزار. لیکن میرا کیونکہ کام ہے ڈھونڈنا, تلاش کرنا, انسانی رویوں کو پرکھنا, سمجھنا, اس کے بعد اسے کوئی نریٹو دینا, بیانیہ انداز میں پیش کر دینا, تو میں یہ 3 قوانین کو سمجھاؤں. اور میں نے یہ کہیں پر کسی میں دیکھے ہیں اس کو پھلتے پھولتے دیکھا ہے. میں نے کبھی بھی کسی کی کامیابی کے بعد 3 چیزیں اس میں نہیں دیکھی. اگر یہ 3 چیزیں اگر میں خامی میں اگر شکل میں بیان کروں, میں نے اس کو متکبر دیکھا, میں نے اس کو ناشکرا دیکھا, اور میں نے اس کو خود پرست دیکھا. تو میں نے دیکھا اس کی کامیابی اس کی بھی نہیں رہی. بالکل صحیح. تو بھائی اگر وہ آپ کی نہ رہے تو ختم ہی ہو گئی. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس میں دوسروں کو شامل کریں. آپ جب کہتے ہیں اپنی کامیابی یا کوئی کامیابی دیکھ کے آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت, اس کا مطلب یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ طاقت, اختیار
قوت، اس کا سرچشمہ، نوازنے والا تو میرا رب ہے. یہ دراصل اس کی بڑائی بیان کر کے آپ اپنی عاجزی کو پیش کرتے ہیں. تو عاجزی قائم رہنے والے کی کامیابی بھی قائم رہتی ہے.